बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आपके साथ हो। अजीज़ मोमिनी, आज हम बड़ी खुशी, शादमानी और अकीदत के साथ मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर की ज़ियारत के लिए सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में तशरीफ़ लाए हैं ताकि मिशनरियों के मुरब्बी की ज़ियारत कर सकें। आपने सारी ज़िंदगी मिशनरी जोश व जज्बे और अंजील मुक़द्दस का प्रचार करने में सरशार होकर गुजारी। आज का दिन हमें भी मिशनरी बनने और मिशन के काम को अपनी ज़िंदगी से जारी रखने की दावत देती है। अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरे नाम से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बेगा ना होगा। आएँ इस ईमान और उम्मीद में ज़िंदगी बसर करने का अज़म करें और साथ ही हम सेंट फिलिप पैरिश के मोमिनीन के इत्तेहाद और मोहब्बत के लिए भी दुआ गो हैं। आज हम रेवरेंड फादर बेंजामिन शहजाद की कहानत की शुक्रगुजारी की इबादत भी खुदा की नज़र करते हैं कि खुदा इनको अपनी ढेरों बरक़ात अता करे और इसराइल और फ़लस्तीन में अमन कायम करे। आए इस इबादत के आगाज़ में हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब और लायक तौर पर इन पाक रस्मों में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया
ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، اپنے ایمان لانے والوں کے ارادوں کو مضبوط کر تاکہ مناسب گرم جوشی کے ساتھ اس پھل کے حاصل کرنے کی کوشش میں رہیں جو تیرے الہی نجات کے کام سے ہمیں ملتا ہے، اور تیری محبت اور مہربانی سے ہمیشہ کی زندگانی کے لیے مؤثر علاج کے ذریعے پایا کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح قدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ انسانی ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی اور لکھنا شروع کیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب اس کے 5ویں باب میں سے لی گئی۔ اس وقت بلشاصر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی ضیافت کی اور ان 1000 کے سامنے خوب مے پی۔ بلشاصر نے مے پی چک کر حکم دیا کہ سونے اور چاندی کے وہ ضروف جنہیں اس کا باپ نبوکد نظر یروشلم کے ہیکل سے نکال لایا تھا لے آئیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور اس کی زنان مدخولہ ان میں پئیں۔ پس سونے اور چاندی کے جو ضروف خدا کی ہیکل سے جو یروشلم میں ہے لیے گئے تھے وہ لائے گئے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویوں اور زنان مدخولہ نے ان میں سے پیا۔ وہ مے پی پی کر سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے معبودوں کی حمد کرتے رہے۔ یکایک انسان کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل شاہی محل کی دیوار کی گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ سرا جو لکھتا تھا دیکھا۔ تب بادشاہ کا چہرہ متغیر ہوا اور اس کے خیالوں نے اس کو بے چین کر دیا، اور اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ تب دانیال بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے خطاب کر کے کہا کہ کیا تو وہی دانیال ہے جو یہودا کے ان اسیروں میں سے ہے جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا تھا؟ میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تجھ میں معبودوں کی روح ہے اور کہ تجھ میں نور اور فہم اور فائق حکمت پائی جاتی ہے، اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تو تبیین اور عقدہ کشائی پر قادر ہے۔ بس اگر تو اس تحریر کو پڑھ کر مجھے اس کی تعبیر بتائے تو ارغوانی حلت پائے گا، اور تیری گردن میں سونے کا توق پہنایا جائے گا، اور تو مملکت پر 3 درجہ کا حکمران ہوگا۔ تب دانیال نے جواب دے کر بادشاہ کے حضور کہا کہ تیری عطیے تیری ہی پاس رہے اور تو اپنے انعام کسی اور کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے تحریر کو پڑھوں گا اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ تو آسمان کے مالک کی مخالفت میں متکبر ہو گیا اور اس کے گھر کے ضروف تیرے سامنے لائے گئے، اور تو نے اور تیرے امراء اور تیری بیویوں اور زنان مدخولہ نے ان میں سے پیا۔ علاوہ اس کے تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے ان معبودوں کی حمد کی جو نہ تو کچھ دیکھتے، نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، پر جس خدا کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جو تیری سب راہوں کا مالک ہے، تو نے اس کی تمجید نہیں کی، بس اسی کی طرف سے ہاتھ بھیجا گیا ہے، اور یہ تحریر لکھی گئی، جو تحریر لکھی گئی وہ یہی ہے۔
मना सकल फर्ज। इन अल्फाज की ताबीर ये है, मना यानी खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब कर लिया है और उसे तमाम कर डाला है। सिकल यानी तू तराजू में तोला गया है और कम निकला है। फर्ज यानी तेरी मुमलकत मुतकसिम हो गई और मादियों और फारसियों को दे दी गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब तक उसकी
اگر میں انجیل نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام باب کی 16ویں سے 19ویں آیت اور 22ویں سے 23ویں آیت تک۔ اے بھائیوں، اگر میں انجیل سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے عمل لازمی ہے، اور مجھ پر افسوس ہے اگر میں انجیل نہ سناؤں، کیونکہ اگر میں یہ خوشی سے کروں تو میرا اجر ہے، لیکن اگر مجبوری سے کروں تو مجھے ایک مختاری سونپی گئی، پس تو میرا کیا اجر ہے؟ یہ کہ جب میں انجیل سناؤں تو مفت انجیل سناؤں، تاکہ اس اختیار کا بد استعمال نہ کروں جو انجیل کے سبب سے مجھے حاصل ہے۔ گو میں سب سے زیادہ آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنایا ہے، تاکہ میں بہتوں کو حاصل کر سکوں۔ میں یہودیوں کے یہودی کی طرح بنا تاکہ یہودیوں کو حاصل کر سکوں۔ اہل شریعت کے لیے میں اہل شریعت کی طرح بنا، گو میں شریعت کے تابع نہیں، تاکہ اہل شریعت کو حاصل کر سکوں۔ بے شرعوں کی طرح میں بے شرع بنا، گو میں خدا کے بغیر نہیں تھا، بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا، تاکہ بے شرعوں کو حاصل کر سکوں۔ کمزوروں کی طرح کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو حاصل کر سکوں۔ سب کے لیے سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن طور سے بعض کو بچا سکوں۔ میں یہ سب کچھ انجیل کے واسطے کرتا ہوں تاکہ میں اس میں شریک ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
خداوند کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، لوگ میرے نام کے سبب سے تم پر ہاتھ ڈالیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں اور قید خانوں میں لے جائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے پیش کریں گے، اور تم پر دوست بھی تم کو گرفتار کرائیں گے، اور تم میں سے بعض قتل کیے جائیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بکا نہ ہوگا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانوں کو بچائے رکھو گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ جب ہم خدا کے مقدسوں کی عقیدت کرتے ہیں تو خدا ہم سے خوش ہوتا ہے۔ ان الفاظوں کے ساتھ آج شکر گزاری کی عبادت میں سب سے پہلے خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اکٹھا کیا تاکہ ہم خدا کے حضور میں آ کر خدا کے اس عظیم مقدس فرانسس زیویئر کی زیارت کا آغاز کر سکیں۔ شکر گزاری اس لیے بھی کرتے ہیں، جیسے آپ نے باہر مونومنٹ میں تعارف میں سنا کہ یہ زیارت جو ہے اس بات کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ ہم اپنی ڈائسس کی ڈائمنڈ جوبلی مناتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی ڈائسس کے لیے خداوند خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ شکر گزاری اس لیے بھی ہے اس اچھی اور نیک سوچ کے لیے جس کے لیے ہم سینٹ فلپ پیرش کے تمام کاہن، ڈیکن بردر، ماسٹر صاحبان اور آپ مومنین اپنے ان 3 کاہنوں کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، فادر بینجمن، فادر رامبر اور فادر سنی، اور سینٹ پیٹرک پیرش کے تمام مومنین کا، جنہوں نے ہمیں دعوت دی
تاکہ ہم آ کر اس زیارت کا آغاز کر سکیں۔ یاد رکھیں، میں نے کہا کہ جب ہم خدا کے مقدسوں کی عقیدت کرتے ہیں خدا ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس خوشی کے لمحات میں سینٹ پیٹرک نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہم ان کی زیارت کا حصہ بن سکیں اور مقدس فرانسس کی عقیدت ہم سب مل کر سکیں۔ شکر گزاری اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیرش پریسٹ فادر بینجامن شہزاد کی کاہن بننے کی سالگرہ بھی مناتے ہیں، اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیں مقدس فرانسس زیویئر کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص باتیں جانتے ہیں۔ ان الفاظوں سے شروع کرتے ہیں، ہم سب مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ جب ہم ان الفاظوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم سب مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، کہ خدا نے ہمیں مقدسوں کے گھرانوں سے چنا ہے، ہم بھی بپتسمے کے ذریعے خدا کے مقدس اور پیارے برگزیدے بنتے ہیں۔ ہم بھی مقدس فرانسس زیویئر کی زندگی پر چل کر خدا کے مقدس بن سکتے ہیں۔ مقدس فرانسس زیویئر کی زندگی کی چند باتیں۔ مقدس فرانسس جو ہے وہ 7 اپریل 1505 میں اسپین میں پیدا ہوئے۔ مقدس فرانسس زیویئر کی دعائیہ زندگی اور مشن کے کاموں میں جب ہم مقدس فرانسس زیویئر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے مشن کے کاموں کو دیکھتے ہیں، جیسے ہماری کوئی نہ کوئی رہنمائی کرتا ہے جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خدمت کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ خدا تو ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے، مگر ہمیں کسی نہ کسی فادر کی، کسی نہ کسی سسٹر کی یا ماسٹر کی یا کسی اپنے دوست کی مدد چاہیے ہوتی ہے کہ ہم خدمت میں آگے بڑھیں۔ ایسے ہی مقدس فرانسس زیویئر جب وہ خدمت میں یا خدا کے بلاوے میں خدا کو جاننا شروع ہوا، خدا کو پہچاننا شروع ہوا، تو مقدس فرانسس زیویئر کی زندگی میں بھی ایک مقدس آیا جس کا نام ہے مقدس اگنیشیس۔ مقدس اگنیشیس نے مقدس فرانسس زیویئر کی مدد کی تاکہ وہ خدا کے بلاوے کو اور مشن کے کاموں کو جانے۔ جیسے بشپ جی نے شروع میں کہا کہ مقدس فرانسس زیویئر کو اس لیے برے ظہیر میں زیادہ عقیدت اور پیار اور ہم پاکستانی دیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سرزمین پر آ کر اس نے مشن کے کاموں کو خدا کے لوگوں تک پہنچایا، اس لیے ہم مقدس فرانسس زیویئر کی عقیدت اور اس کا پیار کرتے ہیں۔ تو مقدس فرانسس زیویئر کی مدد کے لیے بھی مقدس اگنیشیس نے ان کی مدد کی تاکہ وہ خداوند کو جانے، مشن کے کاموں کو جانے۔ اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مقدس فرانسس زیویئر تو کامیاب ہوا، خدا کا بڑا مقدس بنا، اس میں مقدس اگنیشیس کی رہنمائی بہت خاص تھی، جیسے ہماری خدمت میں بھی ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی ہوتی ہے۔ مقدس اگنیشیس نے ایک اور کام میں مقدس فرانسس زیویئر کی مدد کی، وہ کیا تھی؟ پاک دامنی اور غریبی کی زندگی بسر کرنے میں مقدس اگنیشیس نے مقدس فرانسس زیویئر کی مدد کی۔ پاک دامنی، اپنے آپ کو پاک رکھنا اور پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ غریبی کی زندگی، کہ وہ غریب رہ کر اس نے خدا کی آواز کو پہچانا۔ اور خدا یسوع مسیح کے ان الفاظوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انسان کو کیا فائدہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ یہ خدا یسوع مسیح کی منادی ہے۔ کیا منادی ہے کہ انسان کو کیا فائدہ کہ وہ ساری دنیا کو حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی جب ہم مقدس فرانسس زیویئر کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی غریبی کو دیکھتے ہیں، اس کی پاک دامنی کو دیکھتے ہیں، تو مقدس فرانسس زیویئر بھی ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے کس طرح غریبی اور پاک دامنی کی زندگی کو گزارنا ہے۔ پھر
جب مقدس فرانسس زیویئر مقدس اگنیشیس سے ملے، پاک دامنی میں بڑھے، تو پھر وہ کاہن بنے۔ 1537 میں وینس کے مقام پر مقدس فرانسس زیویئر جو ہے وہ کاہن بنے۔ مقدس فرانسس زیویئر نہ تو بشپ بنے، نہ وہ کارڈینل بنے اور نہ پوپ بنے، وہ ایک کاہن رہ کر وہ ایک عظیم مقدس بن گئے۔ ایک کاہن مطلب کہ ایک فادر رہ کر وہ ایک عظیم مقدس بن گئے۔ اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس تاریخ کو کس مقدسہ کے ساتھ وہ مشنریوں کے مربی بن گئے۔ ایک کاہن غریبی اور پاک دامنی کی زندگی گزار کر آج زیارت کے پہلے دن آپ سینٹ پیٹرک پیرش کے لوگ، ہم سب سینٹ فلپ پیرش کے لوگ جتنے بھی اس عبادت کو آن لائن دیکھتے ہیں، ہم سب کو یہ پیغام ملتا ہے کہ پاک دامنی اور غریبی میں رہ کر خدا کی وفاداری میں زندگی گزارنا، ایک کاہن رہ کر، ایک عام مومن جو ایماندار ہے، آپ اور بپتسمہ یافتہ، ہم سب کو یہ دعوت ملتی ہے۔ پھر اس عمل کو جو کہ یسوع کی منادی کی کیا انسان کو کیا فائدہ کہ وہ ساری دنیا کو حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ اس عمل کو مقدس فرانسس نے اپنی زندگی میں دہراتے ہوئے جب وہ اچانک بیمار پڑ گئے، واقعہ بہت خاص ہے کہ جب وہ پاک دامنی کی غریبی کی زندگی گزار رہے تھے تو وہ اچانک بیمار پڑ گئے، مگر جب وہ بیمار پڑے تو اپنی بیماری میں رہ کر جب وہ اپنا علاج کروانا شروع ہوئے تو جس ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا تھا اس بیماری میں رہ کر وہاں کے غریب جو لوگ تھے مقدس فرانسس زیویئر نے ان کی بھی دیکھ بھال کی۔ کبھی کبھار ہم مشکل میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں شفا دے، خدا ہمیں ٹھیک کر۔ خدا نے مقدس فرانسس زیویئر کو تو ٹھیک کیا مگر اس نے اپنی بیماری میں رہ کر اس نے یہ نیک کام کیا، اور وہ نیک کام کیا تھا کہ اپنی بیماری میں رہ کر اس ہاسپٹل میں جتنے بھی بیمار تھے اس نے ان کی بھی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، ان کی بھی خدمت کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تاکہ وہ بھی جلد ٹھیک ہوں۔ ایک اور معجزہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ زیارت کے پہلے دن ہی ہماری جو توجہ ہے، ہماری عقیدت جو ہے وہ مقدس فرانسس زیویئر کی زندگی پر اور اس کی زندگی میں رہ کر تاکہ ہم بہت کچھ سیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور معجزہ ہے، مقدس فرانسس زیویئر ایک کاہن سے ملے، ایک فادر سے ملے جو کہ کافی دنوں سے بیمار تھا۔ مقدس فرانسس زیویئر بھی کاہن مگر وہ ایک کاہن سے ملے جو کافی دنوں سے بیمار تھا۔ جب مقدس فرانسس نے اس بیمار کاہن کو گلے لگایا تو اس کاہن کو معجزانہ طور پر شفا ملی۔ معجزانہ طور پر کیا ملی؟ شفا ملی، کیونکہ اس کا ایمان خدا کی شفا پر تھا۔ اور جب اس نے اس کاہن کو گلے لگایا تو گلے لگانے سے وہ جو کاہن بیمار تھا وہ معجزانہ طور پر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ دو معجزے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اپنی عقیدت، اپنا ایمان، جب آپ کل بھی آئیں، پرسوں بھی آئیں اور چوتھے دن جب آپ مقدس فرانسس زیویئر عید منائیں تو ہمارا جو ایمان ہے وہ اس عظیم مقدس کی زندگی پر ہو اور اس کے وسیلہ سے ہم بہت زیادہ خدا سے برکت اور فضل پائیں۔ مقدس فرانسس نے منادی کے کاموں سے اپنے مشنری سفر اور اپنی سادہ اور مضبوط ایمان سے 30,000 لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کا وسیلہ بنے۔ 30,000 لوگ، 30,000۔ جب مقدس فرانسس زیویئر نے منادی کا کام کیا اور اس منادی میں رہ کر اس نے 30,000 لوگوں کو اپنی زندگی سے، منادی سے، کلام سے، اپنی غریبی کی زندگی سے، ایمانداری کی زندگی سے وہ 30,000 لوگوں کو خدا کے پاس لائے۔ آج سینٹ پیٹرک کے پیرش پریسٹ فادر ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ آپ سینٹ پیٹرک کے مومنین جنہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، اسی طرح ہی ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ جو عمل مقدس فرانسس زیویئر نے اپنی زندگی میں اپنایا، آج آپ بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تاکہ ہم خدا کے قریب آئیں۔
خدا کے قریب آ کر ہم خدا کی شکر گزاری کریں. اور پھر 2 دسمبر بروز جمعہ 1592 میں 52 میں ہاتھوں میں سلیب لیے ہوئے، اس پر اپنی آنکھیں لگائے ہوئے، خوشی کے ہاتھوں کے ساتھ مقدس فرانسس یہ کہتے ہوئے، اے خداوند میں نے تجھ پر بھروسہ رکھا، مجھے اپنے سے کبھی جدا نہ کر، یہ کہتے ہوئے مقدس فرانسس خداوند میں سو گئے. کیا جملہ بولا، کیا دعا کی، اے خداوند میں نے تجھ پر بھروسہ رکھا ہے، مجھے اپنے پاس سے کبھی جدا نہ ہونے دے. آج ہم سب کی دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ جتنی بھی آپ عقیدت کریں، جتنا بھی آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کی زبانوں پر یہی دعا ہونی چاہیے کہ اے خداوند میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اپنے پاس سے کبھی مجھے جدا نہ ہونے دے. اگر ہم یہ دعا کریں گے، یاد رکھیں ہم خدا کے بہت قریب ہوں گے. جس طرح مقدس فرانسس زیویئر ہر وقت خداوند کی پاک صلیب کو اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ اس کا جو فخر ہے، جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ یسوع کی پاک صلیب میرے لیے کیا ہے؟ فخر ہے. کہ ہم نے بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا فخر اور اپنی شان اور اپنی نجات تسلیم کرنا ہے. پھر 1927 میں مقدسہ ٹریزا طفل یسوع کے ساتھ کلیسیا نے مقدس فرانسس زیویئر کو بھی مشنریوں کا مربی قرار دیا. یہ تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 1927 میں ایک طرف نوجوان مقدسہ تھی، مقدسہ ٹریزا آف چائلڈ جیزس، اس کے ساتھ کلیسیا نے اس عظیم مقدس کو جس کا نام مقدس فرانسس زیویئر ہے، اسے مشنریوں کا مربی قرار دیا. تو اس لیے ہم ہر سال 3 دسمبر کو مقدس فرانسس زیویئر کی عید کو بڑے ایمان کے ساتھ مناتے ہیں. 5 باتیں کہ مقدس فرانسس زیویئر اپنی زندگی سے ہمیں کیا سکھاتے ہیں آج کے کلام کے مطابق. پہلی بات، ہم ہمیشہ خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یاد رکھیں میرے عزیزو، تو خدا کا جلال یا خدا کی برکت ہماری زندگی میں آتی ہے. اور آپ اس بات کو حقیقی طور پر تسلیم بھی کریں گے کہ جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے. مگر جب ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ہم کیا اٹھاتے ہیں؟ نقصان اٹھاتے ہیں. اس وقت ہم مشکل پریشانی میں آتے ہیں. تو مقدس فرانسس زیویئر نے اپنی ساری زندگی کو خداوند کی مرضی کے مطابق گزارا، اس لیے اس نے پاک دامنی اور غریبی کی زندگی گزاری. دوسری بات، خداوند کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. صرف سننا کافی نہیں ہے. شاید ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ چرچ آتے ہیں، صبح شام ہر اتوار ہم چرچ آتے ہیں، ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، مگر سننے تک نہیں. مقدس فرانسس زیویئر دعوت دیتا ہے کہ خداوند کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر کیا کریں؟ عمل کریں. عمل کرنا بہت لازمی ہے. اس لیے مقدس فرانسس زیویئر ایک بڑی خوبصورت جملہ پیش کرتے، وہ کیا ہے؟ خداوند کا کلام ہماری غذا ہے. خداوند کا کلام ہماری کیا ہے؟ غذا ہے. روٹی ہے، جسمانی روٹی ہے جسے ہم کھاتے ہیں. خداوند کا کلام ہماری غذا ہے. تیسری بات، اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں کہ اپنی نیک اور اچھی زندگی دوسروں کو خداوند کے قریب لے کر آئیں. کہ اپنی نیک زندگی سے، اچھی زندگی سے دوسروں کو خداوند کے قریب لے کر آنا. پہلے تو خود نیک زندگی گزارنی مقدس فرانسس زیویئر کے ساتھ. ایک مقدس بننا، یاد رکھیں، اتنا آسان نہیں ہے. یسوع نے خود کہا کہ خود انکاری کرنا، اپنی صلیب اٹھانا اور میرے پیچھے ہونا. یعنی کہ جب ہم یسوع کے پیچھے چلتے ہیں تو ہر قدم میں، ہر لمحہ میں ہمیں خوشی نہیں ملتی.
بلکہ مشکل پریشانی دکھ بھی آتے ہیں. اور زیادہ اگر ہم ایماندار خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, خدا کے مقدس ہوتے ہوئے اگر ہم مشکلات پریشانیوں سے ڈر جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, تو یاد رکھیں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی تب بھی ہے جب ہم دکھ پریشانی میں خدا پر بھروسہ رکھیں گے. چوتھی بات, ہمیشہ انجیل سنانے اور انجیل کی منادی کے لیے, ہر قسم کا دکھ اٹھانے کے لیے ہم نے تیار رہنا ہے. انجیل سنانے اور انجیل کی منادی کرنے. شاید کبھی کبھار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انجیل سنانا صرف اور صرف ایک فادر صاحبان کا کام ہے, ماسٹر صاحبان کا کام ہے. ہم مومنین کا کام صرف خدا کا کلام سننا ہے یا اس پر عمل کرنا. نہیں, ہم نے بھی انجیل کا پرچار کرنا ہے. اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنی نیک زندگی سے آپ مومنین بھی, خدا کے لوگ, ہم سب خدا کے کلام کا پرچار کر سکتے ہیں. اور آخری بات, حلیمی اور فروتنی, پیار اور محبت اور خدا کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزاریں. حلیمی, فروتنی, پیار اور قبولیت کے ساتھ. جب ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, حلیمی اور فروتنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, مقدس فرانسس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا اس سے بہت پیار کرتا ہے. تو آئیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں مقدس فرانسس زیویئر کی زندگی کے لیے کہ جس نے اپنی ساری زندگی خدا کی وفاداری میں گزاری, خدا کے کلام کا پرچار کیا, خدا کی انجیل سناتے ہوئے دکھ بھی اٹھائے, مصیبتیں بھی اٹھائیں, مگر وفادار رہا. اور آخر میں مقدسہ مریم کی عقیدت میں مقدس فرانسس زیویئر ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ وہ سکھاتا ہے اگر آپ خطرے میں ہیں, اگر آپ کے دل پریشان ہیں, مقدسہ مریم کی طرف رجوع کریں. اگر آپ خطرے میں ہیں, اگر آپ کے دل پریشان ہیں, مقدسہ مریم کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں. آئیں مقدس فرانسس زیویئر کی اچھی باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خاص طور پر سینٹ فلپ پیرش کے جتنے بھی لوگ آئیں, یاد رکھیں سینٹ پیٹرک میں دعا کرنا اور ساری رتوریاں میں شریک ہونا اس عظیم مقدس فرانسس زیویئر کے وسیلہ سے شاید ایک خواب ہے جو آج پورا ہوتا ہے. گیت گانے کا موقع ملا, کلام پڑھنے کا موقع ملا, ہر ایک خدمت کرنے کا موقع ملا, صرف اس عظیم مقدس کے وسیلہ سے. تو آج سے سینٹ فلپ پیرش صرف شاہ جہان آباد یہ گرجا گھر جس کا نام مقدس فرانسس زیویئر پر ہے, صرف وہ گرجا گھر نہیں بلکہ ہمارا پورا پیرش, ہم نے اپنی عقیدت, اپنا پیار اس عظیم مقدس کے ساتھ کرنا ہے, تاکہ جب ہم بھی خطرے میں ہوں, پریشانی میں ہوں, ماں مریم ہمارے لیے سفارش کرے اور یسوع کے وسیلہ سے ہمیں بہت ساری برکات اور فضائل ہمیں حاصل ہوں. آئے ہم اپنی مناجات خدا کے حضور میں پیش کریں. مہربان خدا عالمگیر کلیسیا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط ایمان عطا کرے تاکہ نیک ایمان سے ایمان کی شمع روشن رکھے. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. مہربان خدا پاپا اعظم فرانسس کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھیں, عمر کی درازی اور اچھی صحت عطا کریں. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں.
मेहरबान खुदा तमाम बिशप साहबान, भाइयों, सिस्टर साहबान, तमाम मुबशरान इंजील, तमाम लीडरान आदमीन को अपनी हिफाजत और पनाह में रखें ताकि वो अपनी खिदमत ज़्यादा मौसर तरीके से अदा कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा, हमें भी मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर की तरह मिशनरी काम करने की तौफ़ीक़ अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा, हमारी आज डायसिस कराची के तमाम मोमिनीन को मिशन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता करे। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम मुसीबत ज़्यादा परेशान खास लोगों की मदद करें और तमाम बीमारों को शिफा अता करें। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे के इनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से
عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا کے اپنے مقید باپ کے حضور مقبول ہو. ہم دعا مانگیں. اے خداوند ہمارے خدا، تو نے حکم دیا ہے کہ ہم تیرے نام پر پاک نذرانے پیش کریں. انہیں ہم سے قبول فرما، اور اس مقصد سے کہ ہم ان کے ذریعے تجھ مہربان خدا کے مقبول نظر ٹھہریں. تو ہمیں ہر وقت اپنے حکموں کے پابند رکھ. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے خداوند خدا کے ساتھ ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. تو نے اپنے مقدسوں کی شاندار گواہی کے ذریعے اپنی کلیسیا کو ہر وقت نیکی کی نئی برکت دیتا ہے اور ہمارے سامنے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے. اس کے علاوہ وہ اپنے نمونے سے ہمیں تیری راہ پر چلنے کا شوق دلاتے ہیں اور اپنی نیک سفارشوں سے ہمیں تیرے مقبول نظر کر دیتے ہیں. اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ شادمانی کا نغمہ گاتے ہوئے تیری تعریف کرتے ہیں. قدوس قدیر تو ہے،
से आया, सबसे बड़ा उसने रुतबा मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मय का प्याला पी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद तेरी मौत का ऐलान करके, तेरी मौत का ऐलान करके, बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इंतजार करते हैं, बख्श दें कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे मिशन मैनी और अपने सब खातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत का फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों बच्चों और बुजुर्गों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा।
हम तुझसे विनत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि इन खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम और उसके न्याय पादशाह और मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और सब मुकद्दसों, सेंट फ्रांसिस जेवियर के साथ जो शहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादरी खुदा बाप को रूह कुदूस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो इस खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप हम तुमसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो इस्लाम को इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की इस्लाम की हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की इस्लाम की जानें। खुदा के बदले ये है खुदा का बगा जो जहान के गुनाहों को उतार ले जाता है। मुबारक है वो जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। सबको पिलाता है मसीह, आपने हयात सबको पिलाता है मसीह। स्नान हो
से हो, ना दे बता सबों को खिलाता Jubilee prayer. Lord God, our loving Heavenly Father, with great joy we thank you and renew the presence and power of your Holy Spirit in us, so that we might become a fervent and witnessing church, obedient to charity. Transform our hearts and make us grow of Mary our Mother, remain to our country, and we make this prayer through your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. अब हम सब अपने घुटने पे नवीना प्रेयर रिसाइट करेंगे. Let's all kneel for the Novena prayer. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, the Father filled you with special gifts while you were on earth and made your heart a furnace burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and sent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. For this total offering, priceless gift of the faith you proclaimed. So I ask you to obtain
that my heart too may burn with the same love for Jesus and be filled with a thirst for making him known to others. Show me how, in my own state and condition of life, I am to fulfill this duty of my Christian calling and make my खुदावंद के हजूर में पेश करते हैं. I ask you to intercede for the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you. I praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary. We now sing the accompanying hymn, St. Francis Xavier. Saint Francis हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तूने हमें इलाही शराकत की फरहत दिलाई है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत। जब जेसुइट मिशनरियों ने हमारी इस धरती पर खुदावंद के कलाम की रसालत या प्रचार का यहाँ से आगाज मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर के उन्हीं की जमायत के एक रुकन थे। और ये कि मैं अपने हर दिल अजीज रेवरेंड फादर पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर बेंजामिन शहजाद मामनीन और पूरी पास्टर टीम की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करूं। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि रेवरेंड फादर शाहिद वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार भी करें और आप मोमिनीन का शुक्रिया भी अदा करें। सबसे पहले जितने भी हम सेंट फिलिप पैरिश के लोग हैं, खुदा के चुने हुए, आए हम सब फादर बेंजामिन, फादर आमिर, फादर सुनील और इस पैरिश के तमाम मौजूद